الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج ہمارا موضوع انتخاب لاجواب. میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم ان کو گن ہی نہیں سکتے. اتنی ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا. انسان کو بینائی دی، سماعت دی، گویائی دی، عقل کے نور سے نوازا، جسم میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا بنائی، روشنی بنائی، زمین پھیلائی، آسمان بنایا، پانی دیا، انسان کو کھانے کے لیے پھل دیے، دیکھنے کے لیے پھول دیے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیں، مگر کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان نہیں جتایا سوائے ایک نعمت کے، کہ وہ نعمت بھی ایسی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ایک ہی نعمت تھی. بس یہ نعمت ایک ہی تھی، اور وہ ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا نا، لقد من اللہ علی المؤمنین. تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب اس نے ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. تو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کی سیرت کی مثال سمندر کی مانند ہے. جیسا سمندر کی گہرائیوں کو ناپنا انسان کے بس میں نہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا بیان کرنا انسان کے بس کی ہی بات ہی نہیں. چنانچہ کہنے والوں نے بھی یہی کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہے قصہ مختصر. کہ مختصر بات یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کے بعد انہی کا درجہ ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت آسمان کی مانند ہے. انسان شہر میں ہو، جنگل میں ہو، وادی میں ہو، پہاڑ کی چوٹی پر ہو، جہاں بھی ہو، سر اٹھا کر دیکھے اسے آسمان نظر آتا ہے. اسی طرح انسان اپنی زندگی کے جس موڑ پر بھی ہو، لڑک پن میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، ازدواجی زندگی ہو، کاروبار ہو، اجتماعی زندگی ہو، جس سمت سے بھی ہو، ذرا سا سر اٹھا کر جو دیکھے تو اس کو نبی علیہ السلام کی سیرت آسمان کی طرح نظر آتی ہے اور اس کو ہدایت مل جاتی ہے. چنانچہ سیرت بیان کرنے کے لیے علماء نے انوکھے انداز اختیار کیے، مگر سچی بات یہ ہے کہ حق ادا کوئی بھی نہ کر سکا. آج ہم سیرت کو ایک اور عنوان سے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ انتخاب لاجواب تھا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی ماں مال پیسے والی ہے اور اسے اپنی بیٹی کا جہیز بنانا ہے
تو محبت کی وجہ سے وہ بیٹی کا جہیز ایسا بنائے گی کہ ایک ایک چیز چنی ہوئی ہوگی، فرنیچر بہترین ہوگا، کپڑے بہترین ہوں گے، زیورات بہترین ہوں گے، گاڑی بہترین ہوگی، غرض وہ اگر رشتہ بھی دیکھے گی تو بہترین دیکھے گی۔ اپنی بیٹی کے لیے اس کا ہر چیز کا انتخاب بہتر ہوگا۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یوں سوچئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ہر بہترین چیز کو چنا۔ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ سب سے بہترین تھی۔ اسی پہلو سے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو آج ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھیں گے اور بیان کریں گے۔ چنانچہ عام دستور یہی ہے کہ انسان کے پاس کم قیمت چیز ہو تو بن مانگے دے دی جاتی ہے، لیکن قیمتی چیز ہو تو انسان چاہتا ہے کہ کوئی مانگے، طلب کا اظہار کرے، پھر اسے دی جائے گی۔ چنانچہ باقی انبیاء جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے از خود دنیا میں بھیجا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دنیا میں آنا تھا تو اللہ نے پسند کیا کہ مجھ سے مانگا جائے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو حکم ہوا کہ میرے ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے میرا گھر بنا دیا، اب آپ مجھ سے انعام مانگیے، کیا مانگتے ہو؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، اے رب کریم، میں نے مسجد بنا دی، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے، میں نے مدرسہ بنا دیا، قرآن پڑھانے والے کو بھیج دیجئے۔ قرآن مجید میں ہے انہوں نے یہ دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں۔ یوں سمجھیں کہ انہوں نے فرمایا، اللہ میں آپ سے دنیا کا مال نہیں مانگتا بلکہ آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں، میں وہ نعمت مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں ایسی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں ہیں۔ ایک دعا میں انہوں نے اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل دے دی۔ اسماعیل میں دو حروف ہیں بلکہ دو لفظ ہیں۔ اسماع کے معنی ہوتے ہیں تو سن، اسماع کا معنی تو سن، عیل کا معنی ہوتا ہے اے اللہ، یعنی اے اللہ سن لے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل عطا فرمائے، پھر اس کی 41ویں پشت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ چنانچہ دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اور اس دعا کو جہاں مانگا اس جگہ کا نام بیت اللہ، اور جس سے مانگا اس پروردگار کا نام اللہ، اور کیا مانگا؟ اللہ کا حبیب، تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دیکھیں ابراہیم کو دو نعمتیں ملی تھی، ایک زمزم والا اسماعیل، دوسرے کوثر والے اللہ کے حبیب۔ اسماعیل اللہ کے محب بنے کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کو تیار، اور اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب بنے۔ سبحان اللہ، کیا نعمت تھی، کیا نعمتیں ملی۔ ایک ذبیح اللہ ملا، دوسرا حبیب اللہ ملا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اب عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے جب کوئی مجلس ہو، پروگرام چلتا رہتا ہے، لیکن جب مہمان خصوصی نے آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے،
چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ پسند فرمایا کہ جب میرے حبیب اس دنیا میں تشریف لانے والے ہوں گے تو ان کے آنے سے پہلے اعلان ہوگا۔ مہمان خصوصی کی آمد کا اعلان ہوتا ہے نا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا کہ آپ دنیا میں جائیے، میرے حبیب کے آنے کا اعلان کیجئے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میرے بعد رسول آئے گی، یأتی من بعد اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کی شان دیکھیے کہ ان کے آنے سے پہلے ایک پیغمبر آئے اعلان کرنے کے لیے۔ یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جب مہمان خصوصی کے آنے سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے تو پھر مہمان خصوصی آتا ہے، اپنا بیان کرتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو پھر اعلان کرنے والا مجلس کو برخاست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا لایا، اور نبی علیہ السلام کی امت کا جب آخری وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو دوبارہ بھیجیں گے، اور وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کو ہی دنیا میں آگے بڑھائیں گے اور مجلس کے اختتام کا گویا اعلان کریں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہے ہمارا نبی کا شان، اور ہمارے نبی کے لیے اللہ نے کیا کیا چیزیں انتخاب فرمائیں، مزید انشاءاللہ آگے سنیں گے۔